ناظرین، مراد سعید صاحب نے جو ہے وہ آج ایک پریس کانفرنس کی ہے. پہلی دفعہ ان کا بیان سامنے آیا ہے. اب جو کیس انہوں نے بلڈ اپ کیا ہے سارے معاملے کے اوپر، میں ذرا وہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. ارباب شہزاد صاحب، آپ ان سے جا کے یہ سوال کریں. اس میں بہت سا فالٹ جو ہے وہ مراد سعید صاحب کے اپنے کولیگز کا ہے جو کیبنٹ میں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو ایکچولی ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے. مراد سعید صاحب کو اپنی پرفارمنس کے حوالے سے جا کے اپنے ہی کولیگ سے سوال کرنا چاہیے کہ جی آپ لوگ کیوں شکایت لگا رہے ہیں اس قسم کی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، مراد سعید صاحب نے جو ہے وہ آج ایک پریس کانفرنس کی ہے. پہلی دفعہ ان کا بیان سامنے آیا ہے. یہ جو سارا معاملہ پچھلے ایک ہفتے سے، اب تقریباً پورا ایک ہفتہ ہو گیا اس معاملے کو چل رہا تھا، اور معاملہ وہی تھا وہ جو غریزہ فاروقی صاحبہ کا جو شو تھا جس کے اندر محسن بیگ صاحب نے ایک کامنٹ کیا تھا، اور وہ جو 1 منٹ 2 سیکنڈ کا کلپ تھا، جس کے بعد کرتے آج اس بات کو ایک ہفتہ ہو گیا. لیکن اس ایک ہفتے کے بعد بھی جو ہے یہ چیز ابھی ختم نہیں ہو رہی اور یہ چیز ابھی تک چل رہی ہے. میں اس پہ ذرا بعد میں بھی ڈیٹیل سے بات کروں گا کہ یہ کس قسم کی میڈیا اسٹریٹجی ہے. ویسے ان لوگوں نے کروڑوں روپیہ لگایا ہوا ہے میڈیا کے اوپر، میڈیا اسٹریٹجی کے اوپر، لیکن ان کو میڈیا کس طرح ہینڈل کرنا چاہیے، میڈیا پی آر کس طرح ہینڈل کرتے ہیں، ان کو کخ سمجھ نہیں آ رہی. اچھا، اینی ویز، اب کل سے لے کر اب تک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو محسن بیگ صاحب ہیں، پہلے میں ذرا ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. محسن بیگ صاحب کے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا گیا. کل رات کو ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا. لیٹ نائٹ یہ خبر آئی تھی کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. آج ان کی جو اہلیہ ہیں محسن بیگ صاحب کی، انہوں نے کورٹ کے اندر جو ہے وہ ایک درخواست دی ہے، اور جو ان کے خلاف کیس بنا ہوا ہے، جو بیسکلی FIR کٹی ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے ایک درخواست دی ہے. بہرحال اینی ویز، آج اس سلسلے میں اب مراد سعید صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اکیلے پریس کانفرنس کی، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا، اور بڑی تفصیل سے انہوں نے بات کی. اب جو کیس انہوں نے بلڈ اپ کیا ہے اس سارے معاملے کے اوپر، میں ذرا وہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. انہوں نے پھر میں اس کے اوپر اپنا تبصرہ جو ہے میں بعد میں دیتا ہوں. پہلے ذرا میں صرف ان کے کچھ چیدہ سمرائز کر دوں کہ پوائنٹس کیا تھے. انہوں نے بیسکلی کہا کہ جی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے ISF، اس کی جو بنیاد ہے وہ رکھنے والا میں ہوں. پورے پاکستان میں نے اسے منظم کیا. پھر یوتھ ونگ نے جو کامیابیاں حاصل کیں اس کا انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے کہا 2013 کے اندر KP سے جو لوگ الیکٹ ہوئے تھے، سب سے بڑی لیڈ سے جو ہے وہ میں کامیاب ہوا، اور میں کامیاب ہو کے اسمبلی تک پہنچا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ اس قسم کے جو عناصر ہیں جو ہر دفعہ میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی میاں جاوید لطیف کا انہوں نے ذکر کیا کہ جی میاں جاوید لطیف نے جو ہے وہ میری گھر کی خواتین کو گالیاں دیں، اور اس کا انہوں نے ذکر کیا. پھر انہوں نے کہا کہ جی الیکشن ہونے والا تھا، تو الیکشن سے صرف 2 ہفتے پہلے جو ہے دوبارہ یہ پروپیگنڈا شروع کیا گیا، لیکن اس کے باوجود مجھے الیکشن کے اندر جو ہے وہ کامیابی ملی. پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ کارکردگی کی بات کرتے ہیں، لیکن کارکردگی آپ یہ دیکھیں کہ پہلے 100 دن میں جب عمران خان صاحب آئے تھے تو پہلے 100 دن میں جو ٹارگٹس دیے گئے تھے، میں اس وقت اسٹیٹ منسٹر تھا، آپ اس وقت کی بھی میری وہ جا کے کاروائی دیکھیں کہ میں نے اس وقت کس طرح پرفارم کیا تھا اور میں نے کس طرح اپنے ٹارگٹس کو اچیو کیا تھا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ذکر کیا کہ بعد میں پھر میں اسٹیٹ منسٹر سے مجھے میری جو کامیابیاں تھیں اسی کی بنیاد پہ جو ہے مجھے فیڈرل منسٹر بھی بنایا گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسمبلی کے اندر چونکہ میں تقریر کرتا ہوں، اور میں یہ جو اسٹیٹس کو ہے اپوزیشن کی جماعتیں ہیں میں ان کو جو ہے بے نقاب کرتا ہوں، تو قادر پٹیل، رانا ثناء اللہ، آغا رفیع اللہ جیسے لوگ جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ میرے خلاف بڑی نازیبا قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں، اور خاص طور پہ میرے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگاتے ہیں. اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے جو ہے وہ ہمیشہ میرے ذات کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس کیے جاتے تھے، لیکن میں نے کبھی ان چیزوں کو جواب نہیں دیا. لیکن اس بار ایشو یہ تھا کہ میں نے اس لیے آگے سے میں نے ریاکٹ کیا کیونکہ یہ جو 10 وزراء کو یہ جو ملے تھے، یہ جو سرٹیفکیٹ ملے تھے، یہ ایکچولی مجھے نہیں ملے تھے بلکہ میری وزارت کو ملے تھے. تو میری وزارت کے اندر جو ہے میں تو صرف وزارت کا ایک چہرہ ہوں، اور یہ سرٹیفکیٹ جو ہے ہر اس ملازم کو ملا تھا جو اس منسٹری کے اندر کام کرتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ 46 آپ بے شک مجھ سے نفرت کریں، لیکن 46,000 جو ملازمین ہیں جو اس میں کام کرتے ہیں اس میں آپ ان سے نفرت مت کریں. انہوں نے پھر بعد میں جو پوسٹل سروسز ہیں وہ پہلے ان کی کیا پرفارمنس تھی، اب کیسی پرفارمنس ہے. سڑکوں کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جی NHA کی پرفارمنس کتنی بہتر ہو گئی ہے، سڑکیں پہلے کتنے کی بنتی تھیں اب کتنے کی بنتی ہیں، ہم نے سڑکوں کا جال کتنا بچھایا ہے.
یہ پرفارمنس انہوں نے اپنی ساری تفصیل سے بتائی. پھر انہوں نے آخر کے اندر یہ بیسکلی جو اپنے اسٹیٹمنٹ تھی اس کا جو آخری حصہ تھا اس میں انہوں نے کہا کہ میں تمام میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے طبقے سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں سے, ان لوگوں سے میں مخاطب ہوں کہ یہ جو سیاستدان ہیں جو پیڑھی در پیڑھی نسل در نسل جو ہیں وہ سیاست کرتے آئے ہیں, وہ آپ جیسے لوگوں کو جو ہے وہ کبھی بھی سیاست میں اوپر نہیں آنے دیں گے, کیونکہ اگر وہ سیاست میں آپ نے اوپر آنے کی کوشش کی تو پھر آپ کے اوپر اس قسم کے غلیظ الزامات جو ہیں لگائے جائیں گے, کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم جو ہے یہ جو ہمارا ایک قسم کا کلب بنا ہوا ہے اس کی اجارہ داری جو ہے وہ تم کس طرح اسے ختم کر سکتے ہو, تم کس طرح بیٹھ کے ایک سسٹم جو پہلے کا بنا ہوا ہے اس سسٹم کو تم کس طرح آ کے توڑ سکتے ہو, اور اسی طرح پھر آپ کے اوپر یہ غیر اخلاقی قسم کے رشتوں کی جو ہے وہ الزامات جو ہیں وہ یہ لگائیں گے. یہ بیسکلی انہوں نے بات کی. باقی ان سے کچھ سوال جواب ہوا ہے, میں ذرا اس کے اوپر بعد میں آؤں گا, میں ذرا تھوڑے پہلے ذرا یہ جو انہوں نے ساری گفتگو کی ذرا میں اس کے اوپر آ جاؤں. اچھا, میں جو ان کے اوپر بات ہوئی تھی اس پروگرام کے اندر, غریدہ فاروقی کے پروگرام کے اندر محسن بیگ صاحب نے جو کہا تھا, میں اس پہ تو اپنا پوائنٹ آف ویو دے چکا ہوں کہ وہ قطعی طور پہ ضرورت نہیں تھی. آپ ایک سٹنگ منسٹر کے اوپر جو ہے اس قسم کی بیان بازی نہیں کر سکتے وداؤٹ اینی سبسٹینشیٹڈ ایویڈنس. جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے, میں نے اس پہ بھی کہا تھا کہ جی پہلی بات تو مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ ایکچولی وہ جو پیراگراف ہے جس میں مراد سعید کا ذکر ہے وہ ایکچوئل کتاب میں ہے ہی نہیں, وہ ان لیکڈ حصوں کے اندر ہے اس کتاب کے جو پہلے ریلیز ہو گئے تھے. مجھے یہ کسی نے خبر دی ہے بٹ آئی اسٹل ہیو ٹو کنفرم دس, تو یہ بھی مجھے پتہ لگا ہے. لیکن میرا مراد سعید صاحب کے سارے پوائنٹ آف ویو سے میرا جو ایک اختلاف ہے وہ ساری اس بات کا, یہ جو میاں جاوید لطیف والا انسیڈنٹ تھا نا کہ جی میاں جاوید لطیف نے ان کو گالیاں دیں اور سب کچھ ہوا, بے شک میاں جاوید لطیف نے بھی سب کچھ کیا تھا, لیکن مراد سعید صاحب بھی اس وقت کوئی زیادہ پیچھے نہیں تھے. مراد سعید صاحب کا بھی اسمبلی کے اندر جس قسم کا برتاؤ تھا, ہم نے وہ تمام ویژولز دیکھے ہوئے ہیں. جب ایک دفعہ جو ہے یہ لوگوں کو مارنے کے لیے ایکچولی کرسیاں ٹاپ کے جو ہے وہ آگے آ رہے تھے, ہم نے وہ سارے ویژولز دیکھے ہوئے ہیں. تو مراد سعید صاحب بھی جو ہیں وہ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہوئے, ان کا بھی رویہ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ کچھ زیادہ قابل ذکر نہیں ہوا کرتا تھا. دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو ایک اور بات کہی کہ جی اپنی پرفارمنس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی میری پرفارمنس اتنی زبردست ہے, میں نے یہ کیا ہے, میں نے وہ کیا ہے, اب مجھے اسٹیٹ منسٹر سے فیڈرل منسٹر بنایا گیا, اور بعد میں جو ہے یہ سرٹیفکیٹ مجھے کیوں ملا ہے, بیسکلی انہوں نے جو اس کا پوائنٹ آف ویو دیا. میرا خیال میں مراد سعید صاحب کو یہ جسٹیفیکیشن یہاں دینے کے بجائے ارباب شہزاد صاحب جنہوں نے ایکچولی یہ سارا کچھ یہ پوری سرمنی آرگنائز کی تھی اور سارے منسٹریز کو بیٹھ کے یہ جو سرٹیفکیٹ بانٹے تھے, آپ ان سے جا کے یہ سوال کریں, آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ جناب آپ جب کامران خان صاحب کے شو کے اندر گئے تھے اور کامران صاحب نے آپ سے پوچھا تھا کہ بتائیے کہ مراد سعید صاحب کی منسٹری کو نمبر 1 کیوں ڈکلیئر کیا گیا ہے, تو آپ نے اس وقت جواب کیوں نہیں دیا تھا؟ کیونکہ اگر آپ اس وقت جواب دے دیتے, کیونکہ ایویلیویشن آپ کے انڈر ہو رہی تھی, اگر آپ اس وقت جواب دے دیتے تو بات شاید آج یہاں تک نہ پہنچتی, اور بہت بہتر ہوتا کہ مراد سعید صاحب آج جب یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ارباب صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے اور وہ بھی پریس کانفرنس میں اپنا کچھ حصہ جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے اور بتا دیتے کہ جی ہم نے ان بیسس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی منسٹری کو ہم نے نمبر 1 اس لیے ڈکلیئر کیا ہے. میرا خیال میں اس میں بہت سا فالٹ جو ہے وہ مراد سعید صاحب کے اپنے کولیگز کا ہے جو کیبنٹ میں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جو ایکچولی ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے, قصور ان کا بھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ ایویلیویشن کا پروسیس جو تھا وہ کتنا فری اینڈ فیئر تھا, وہ کتنا کلیئر تھا, کتنا اکاؤنٹ مطلب سب کے لیے جو ہے وہ برابر تھا, اس کا اندازہ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے خط سے لگایا جا سکتا ہے, جو کہ ایک فارن منسٹر ہیں, اور انہوں نے ہی بیٹھ کے جو ہے اس پورے سسٹم کے حوالے سے یہ کہا کہ جناب میری جو ایویلیویشن کی گئی ہے, ہماری جو منسٹری کی ایویلیویشن کی گئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اور لوگ بھی, علی محمد خان صاحب نے بھی اس پہ تذکرہ کیا کہ جی مجھے 12ویں نمبر پہ دے دیا تو میں تو ہوں ہی 12th مین, اور بھی لوگوں نے, مطلب یہ تو وہ لوگ ہیں جو ایکچولی پبلک میں آئے ہیں, پبلک میں آ کے انہوں نے اعتراض کیا کہ جی یہ کس بنیاد کے اوپر یہ آپ نے نمبر بانٹے ہیں. فردوس عاشق اوان صاحبہ نے اس کے اوپر ذکر کیا کہ اس پورے پروسیس کی ابھی ضرورت ہی نہیں تھی, یہ سرٹیفکیٹ جو ہیں یہ تو تب بانٹے جاتے ہیں جب میچ ختم ہو جاتا ہے, میچ کے بیچ میں کون سرٹیفکیٹ بانٹتا ہے. تو اس میں میرا خیال میں مراد سعید صاحب کو اپنی پرفارمنس کے حوالے سے جا کے اپنے ہی کولیگ سے سوال کرنا چاہیے کہ جی آپ لوگ کیوں شکایت لگا رہے ہیں اس قسم کی. اپوزیشن نے تو ظاہری بات ہے ان کا تو کام ہے تنقید کرنا, وہ تو آپ کے اوپر تنقید کریں گے, لیکن آپ کے اپنے جو کولیگز وہاں پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے ایکچولی آپ کا زیادہ تمسخر اڑایا اس پورے نظام کا. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ جی میں مڈل کلاس اور پورے جو لوور مڈل کلاس ہے میں ان سے مخاطب ہوں, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ سیاست میں مت آئیے گا کیونکہ یہ لوگ جو ہیں, یہ جو اسٹیٹس کو بیٹھا ہوا ہے یہ آپ لوگوں کو آنے نہیں دیں گے. میں بڑا ہی اس پہ میں اس سارے ایشو سے ڈس ایگری کرتا ہوں
کہ مراد سعید صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ شخص جو مڈل کلاس سے آتا ہے یا لوور مڈل کلاس سے سیاست کے اندر آتا ہے وہ سب کے ساتھ ہی اس طرح ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. میں اور مراد سعید صاحب خود بھی جانتے ہیں, میں ان کی اپنی پارٹی کے اندر کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, کئی ایسی خواتین کو جانتا ہوں, بڑی رسپیکٹیبل ہیں, مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, لوور مڈل کلاس سے بھی تعلق رکھتے ہیں, دیگر جماعتوں کے اندر بھی. میں کئی ایسی ایم این ایز, کئی ایم پی ایز, خواتین ایم پی ایز, ایم این ایز کو میں جانتا ہوں جو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. میں ایسی خواتین کو بھی جانتا ہوں جو ایکچولی اسمبلی رکشے کے اوپر آتی ہیں. تو ایسی نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کے کبھی الزامات لگتے ہیں. آئی نو کہ ایک بیڈ انسیڈنٹ ہے مراد سعید صاحب کے ساتھ, یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا, انفارچونیٹ ہے جو کچھ بھی ہوا ہے, لیکن پھر بھی میں نہیں سمجھتا کہ اس آرگومنٹ کے اندر کوئی زیادہ اسٹرینتھ ہے کہ جی کوئی بھی اگر آتا ہے اس طرح اور وہ آ کے اسٹیٹس کو چیلنج کرتا ہے تو اس کے اوپر اس قسم کے الزامات لگا دیے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, سب کے ساتھ نہیں ہوتا. اٹس انفارچونیٹ کہ مراد سعید صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. دوسری بات یہ, آگے چل کے جب ان سے سوال جواب کیا گیا تو ان سے ایک سوال یہ کیا گیا کہ آپ یہ جو سب کچھ کہہ رہے ہیں تو کلثوم بی بی جب آئی سی یو کے اندر تھی تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ آئی سی یو کے اندر گھس گئے تھے, ڈاکٹرز کا لبادہ اوڑھ کے مریم بی بی کے خلاف ٹرینڈز چلائے جاتے ہیں, بلاول بھٹو کے حوالے سے جو زبان استعمال کی جاتی ہے, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس کی آپ مذمت نہیں کریں گے؟ تو آگے سے ان کا یہ جواب تھا کہ جی وہ لوگ مجھے میٹر نہیں کرتے. اب میرا جب آپ یہ بات کہیں گے کہ وہ لوگ مجھے میٹر نہیں کرتے تو آپ کے خیال میں پھر اپوزیشن کے لوگوں کے لیے آپ میٹر کریں گے؟ کیا وہ کبھی اس بات کی پرواہ کریں گے کہ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ عزت لینا اور عزت دینا سیکھیں, اور یہ دونوں سائڈ سے ہوگا. یہ میں اپوزیشن کے لوگوں کو بھی کہوں گا کہ آپ بھی رسپیکٹ دینا سیکھیں تاکہ رسپیکٹ لی جا سکے. یہ جواب نہیں تھا, خاص طور پہ آج اگر میں مراد سعید صاحب کے لیے یہی کہوں گا کہ وہ اس وقت ایک وکٹم کے طور پہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جن کے حوالے سے غلط بیان دیا گیا. ایک وکٹم کے طور پہ بیٹھے, تو ایک وکٹم کو تو اور بھی زیادہ اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ نہیں یار, اگر کوئی اور بھی وکٹم ہے تو میں ایکچولی اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کروں. آپ نے یہاں پہ فرما دیا کہ جی میرے لیے سارا کچھ میٹر نہیں کرتا. آئی ڈونٹ تھنک دس واز دا رائٹ آنسر. اس کے بعد انہوں نے ایک اور سوال کیا گیا کہ جی محسن بیگ صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا, جتنی تیزی سے کارروائی ہوئی, یوں کر کے اپلیکیشن آئی, یوں کر کے ساری کارروائی ہوگی, تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ جی میں تو قانونی طریقے سے سب کچھ کر رہا ہوں اور میں نے تو قانون کا رستہ جو ہے وہ اختیار کیا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ قانونی طریقہ آپ کے لیے چوتھے گیئر میں کیوں چلنا شروع ہو جاتا ہے, یا ایک منسٹر کے لیے ایک منسٹر یوں شکایت لگاتا ہے اور آدھے گھنٹے میں پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ پوری ایف آئی اے ایکٹیو ہو جاتی ہے, ٹھک ٹھک ٹھک, جاؤ جا کے بندہ اٹھاؤ یہاں پہ لے کر آؤ, اور وہ چھاپا جو مارا گیا اسے بھی غیر قانونی قرار دے دیا گیا. تو کیا فائدہ ہوا اس ساری چیز کا؟ سو آپ کے اوپر مراد سعید صاحب زیادہ ذمہ داری آتی ہے بینگ اے منسٹر کہ آپ کو ایکچولی قانون کا سہارا لیتے ہوئے سیدھا اپنا رستہ ٹھیک کرنا چاہیے تھا. لیکن ہوا کیا ہے کہ یہاں پہ اس طرح یہ امپریشن آیا ہے کہ آپ کو نوازنے کے لیے آپ کی کمپلینٹ کے اوپر ایف آئی اے کے پاس پتہ نہیں کتنی کمپلینٹس ہیں, سائبر کرائم ونگ کے پاس کتنی کمپلینٹس ہیں, انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ, ٹیلی ویژن سے ریلیٹڈ لوگوں کے حوالے سے, اس کے اوپر تو ایکشنز نہیں ہوتے. غریدہ فاروقی کا شو جس کی آپ بات کریں, غریدہ فاروقی نے ہی آپ ہی کی ایک منسٹر جو ہے زرتاج گل صاحبہ, ان کے خلاف ایک کمپلین کی ہوئی ہے. کیا ہوا اس کمپلین کا؟ اور زرتاج گل صاحبہ نے ایک بڑا ہی فضول قسم کا الزام غریدہ فاروقی کے اوپر لگایا تھا اپنی اس بات کے اندر. تو انہوں نے جب کمپلین کی تو آج تک کچھ بھی نہیں ہوا, صرف یہ ہوا کہ زرتاج گل آج منسٹر بنی بیٹھی ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ قانون اتنی تیزی سے حرکت میں کس طرح آ جاتا ہے, ایک عام شہری کے لیے کیوں نہیں آتا؟ ویسے انہوں نے اپنی پوری تقریر کے اندر ایک پاکستان ایک قانون کی بات کی, لیکن وہ ایک قانون نہیں ہے. وہ ایک قانون صرف آپ کے لیے کام کر رہا ہے, وہ باقیوں کے لیے اس طرح کام نہیں کر رہا. باقیوں کے لیے وہ کچھوے کی چال پہ چل رہا ہے, آپ کے لیے وہ خرگوش کی چال پہ چل رہا ہے. یہ فرق ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان سے ایک اور سوال کیا گیا کہ جی نیوز ون کو بین کیا گیا ہوا ہے. میں نے اس پہ پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ نیوز ون جو ہے وہ بین ہوا ہوا ہے, اس کو یا تو پچھلے نمبروں پہ پھینکا ہوا ہے یا کئی جگہوں پہ بند کیا ہوا ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا جی میں نے تو اس قسم کی کوئی بات نہیں کی. میں نے اس سے یہ جواب نہیں تھا, آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ زیادتی اور ناانصافی ہے. اس چینل کے لوگوں کا, اس چینل کے تمام ملازمین کا آخر کیا قصور ہے کہ ان کو ایکچولی اس طرح ہٹ کیا جا رہا ہے؟ تو مراد سعید صاحب, ایون دو آئی ایگری ود واٹ ایور ہیپنڈ ٹو ہم, مطلب میں اس سے اس سینس میں میں ایگری کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے تھی, ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے وہ نہیں ہونے چاہیے تھے. لیکن آگے سے مراد سعید صاحب نے بھی آج یہ جو سٹانس دیا ہے یہ کوئی قابل ذکر نہیں تھا, اس کے اندر بہت سے لوپ ہولز تھے, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اس ساری چیز کے بعد آج ایک ہفتہ ہو چکا ہے,
میں نے اس سے پہلے بھی میں نے خاتون اول بشرا بی بی کے حوالے سے بھی یہ بات کہی تھی کہ آسمہ شیرازی صاحبہ کے وہ جو کالم کے اوپر کنٹروورسی شروع ہوئی تھی، تو میں نے اس میں خود کہا تھا کہ بھئی لکھنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کے بارے میں نہیں لکھا، لیکن شہباز گل صاحب بار بار بول ہی جا رہے تھے کہ نہیں نہیں یہ انہی کے بارے میں لکھا ہے، مجھے پتا آپ نے انہی کے بارے میں لکھا ہے۔ جو لکھنے والا ہے، جس نے ایکچولی سارا کچھ ترتیب دیا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے نہیں لکھا، لیکن شہباز گل صاحب بار بار کہی جا رہے تھے کہ نہیں میں جانتا ہوں یہ آپ ہی نے لکھا، اور اس کے اوپر پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اس پہ ٹویٹس ہو رہی ہیں، اس کو بولی جا رہے ہیں، بات کیے جا رہے ہیں، رگڑی جا رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں پی آر بلنڈر۔ اس سے بڑا پی آر بلنڈر کوئی نہیں ہو سکتا۔ مراد سعید صاحب آج ایک ہفتے کے بعد اس سارے ایشو کو لے کے کیا ہے، اس سارے ایشو کو لے کے سچویشن یہ ہے کہ محسن بیگ صاحب کے گھر پہ جو چھاپا مارا گیا اسے غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ محسن بیگ کو اٹھا کے لے گئے، ان کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے، ان کے ملازموں کو اٹھا کے لے گئے، اور آج سارے یہ سوال کر رہے ہیں کہ جو کچھ محسن بیگ کے ساتھ ہوا ہے وہ جسٹیفائڈ تھا یا نہیں تھا۔ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح غلط ہوا ہے، لیکن ایک ڈیبیٹ سٹارٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ سو ایکچولی ایک چیز جو آج سے ایک ہفتہ پہلے جمعرات کو رات 10 بجے کے پروگرام میں ہوئی، اور میں نے اس وقت بھی یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ اگلے دن پورا دن وہ ڈیبیٹ نہیں ہوا، کوئی ڈسکس نہیں ہوا، سوائے اس کے جب غریدہ فاروقی نے 5:45 بجے جا کے ٹویٹ کی تو تب جا کے جو ہے وہ معاملہ ڈیبیٹ ہوا۔ آج ایک ہفتے کے بعد بھی، ایک ہفتہ ہو گیا اس بات کو، 7 دن گزر چکے ہیں، یہ ایشو آج بھی زندہ ہے، اور مراد سعید صاحب نے آج پریس کانفرنس کر کے اسے دوبارہ اور بھی زندہ کر دیا کہ نہیں ابھی اس ایشو کو اور بھی ڈیبیٹ کرو اور ڈسکس کرو اس کے اندر، اور اس کے پیچھے جاؤ۔ جب کوئی اس قسم کا ایونٹ ہوتا ہے تو پی آر کے اندر، ایجنسیز کے اندر ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ لیٹ اٹ ڈائی ڈاؤن، لیٹ اٹ ڈائی ڈاؤن، لیٹ اٹ ڈائی ڈاؤن۔ لیکن یہاں پہ پہلے محسن بیگ کے حوالے سے سب کچھ کیا، اور آج پریس کانفرنس کر دی پوری کی پوری اس ایشو کے اوپر، جس کے اندر ویسے بڑے لوپ ہولز تھے۔ تو آپ سمپتھی گین کرنے کے بجائے آپ لوگوں کا اوپینین جو ہے وہ ایکچولی اپنے اگینسٹ کھڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کی مرضی ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔